اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، ایک بار پھر اسلامک انفو اینڈ ہیلتھ میں آپ سب کا خوش آمدید۔ تو دوستوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے گھر سے بیماریاں دور کرنے کا وظیفہ۔ تو اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کچھ ایسی وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ شاید نماز نہ پڑھتے ہوں، تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے گھر میں پریشانیاں رہتی ہیں اور یہ بیماریاں دور نہیں ہوتی۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس کے علاوہ بھی اور بھی کافی ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو چلیے دوستوں، شروع کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تو دوستوں، پہلے آپ کو میں وظیفہ بتا دوں، اس کے بعد آپ کو اس کی وجوہات بھی بتاؤں گا کہ گھر میں بیماریاں کیوں رہتی ہیں یا پریشانیاں کیوں رہتی ہیں۔ تو گھر سے بیماریاں کیوں نہیں جاتی؟ ایک مسئلے سے نکلتے ہیں، دوسرا مسئلہ سامنے کھڑا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی پرابلم چلتا رہتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یا اللہ ہو، یا غفور ہو، یا کریم ہو، یہ آپ نے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح 100 بار پڑھنی ہے، اور اس کو تب تک پڑھتے رہنا ہے جب تک آپ کو لگے کہ اب ساری چیزیں نارمل نہیں ہو گئی۔ اور چاہیں تو اس کو آپ روزمرہ کا معمول بھی بنا سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نماز کے ساتھ ساتھ ہی اس کو پڑھتے رہیں، آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے وقت، سونے سے پہلے بھی آپ اس کو جو ہے پڑھ سکتے ہیں۔ تو دوستوں، اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، نماز کا نہ پڑھنا، جس سے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ بے نمازی کی نحوست سے بھی ایسا بھی ہوتا ہے، اگر آپ گھر میں نماز بھی پڑھتے ہیں اور آپ کے گھر کے باہر سے بھی کوئی گزرتا ہے اور وہ بے نمازی ہے، تو اگر آپ کے گھر کا دروازہ کھلا تو اس کی نحوست بھی آپ کے گھر کے اندر داخل ہوتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ نے کسی سے زیادتی کی ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ پریشانیاں اور یہ مصیبتیں آپ کے اوپر آتی ہیں بار بار۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس کی ایک وجہ اور بھی بڑی ہو سکتی ہے، وہ یہ ہو سکتی ہے گھر کو ناپاک رکھنا۔ مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں اور اگر وہ گندگی کرتے ہیں تو آپ اس کا بھی خیال رکھیں کہ آپ اس کو فوراً صاف کر لیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ نماز والی جگہ کو بھی پاک رکھیں۔ تو دوستوں، اگر آپ کے گھر کا دروازہ کھلا رہتا ہے اور باہر سے بے نمازی گزرتے ہیں تو آپ اس کا حل یہ کر سکتے ہیں، آپ گھر کے دروازے پر ایک پردہ لگا سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز، اگر آپ سے کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے تو آپ اس شخص سے معافی بھی مانگ سکتے ہیں، اور چاہیں تو اللہ سے بھی رجوع کر سکتے ہیں اور معافی کی درخواست کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں کا حل یہی ہے کہ آپ احتیاط کریں کہ وہ گندگی نہ کر پائیں، اور ایٹ لیسٹ اس جگہ پہ گندگی نہ کر پائیں جہاں پر آپ نماز پڑھتے ہیں۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اس وظیفے کو ضرور کیجیے گا، اوتھینٹک ہے، اس کے لیے آپ کو کسی قسم کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر ویڈیو پسند آئی ہو، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔